ہارون صاحب بڑا انٹرسٹنگ چل رہا تھا کہ جتنے بھی ملک ہیں جن کا بڑا ایک کریڈیبلٹی ہے، جو اسلحہ ساز ہیں، انہوں نے آپس میں طے کیا ہے کہ اگر اپنی عزت بچانی ہے تو کوئی بھی بھارت کو جو ہے وہ اپنا اسلحہ فروخت نہ کرے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بہرحال کہا ہے کہ ہم پاکستان ایل او سی کو وائلیٹ، سیز فائر کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور ہم انہوں نے کہا کہ آج رات بھی انتظار کریں گے. اور اس وقت بھی اطلاعات ہیں کہ جو ایل او سی ہے اس کے اوپر جھڑپیں جاری ہیں اور چیزیں ابھی بہرحال اس طرح سے ٹھیک نہیں ہیں. اور ساتھ ہی آج تحریک انصاف نے پاور شو کیا ہے بڑا زبردست، پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی ہیں اور پاکستان کی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، جشن منایا ہے، سیلیبریٹ کیا ہے. ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. لیکن ہارون صاحب ایک بات سرکاری جو اینالسٹ ہیں، سرکاری صحافی جو ہے، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 دن میں، پاکستان نے جس طرح سے انڈیا کو اٹیک کیا، حکومت بہت مضبوط ہو گئی ہے، شہباز شریف بہت مضبوط ہو گئے ہیں اور عمران خان کمزور ہو گیا ہے. اب عمران خان کی رہائی بھی ممکن نہیں ہے اور اقتدار میں آنا تو بالکل ممکن نہیں ہے. حالانکہ آپ نے تو کہا کہ عمران خان بالکل آئیں گے، رہا بھی ہوں گے، اقتدار میں بھی آئیں گے. لیکن سرکاری اب جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس واقعے نے جو پاکستان نے کیا، نہیں، یہ پراپیگنڈا ہے نا. دیکھیے، پراپیگنڈا ایک اور چیز ہے، حقائق بالکل ایک اور چیز ہیں. سوال یہ ہے، کوئی گیلپ نے سروے کیا ادھورا کہ 79% لوگ بھارت کے خلاف پاکستانی فوج کے ساتھ دیں گے. بالکل صحیح بات ہے، ساتھ دیا بھی، دینا بھی چاہیے. اب ایک ہے پراپیگنڈا. آپ نے دیکھا بعض سرکاری اخبار نویس جو ہیں ان کا لب و لہجہ ہی بدل گیا. وہ جو ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود سے کہا تھا انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی، اسلام کی بات نہیں کرنی، فلاں بات نہیں کرنی. اب وہ جناب انڈیا کے خلاف ایسا بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. ظاہر ہے کہ وہ سرکاری ایما پر ایسا کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ کر رہے تھے. انہوں نے ہی کہا ہے زیادہ تر، اور بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ایک دائمی پرماننٹ ایک چیز ہے. ایک اگر آپ حقیقت پسندی ساتھ دیکھیں، کیا ان کے 70 گیلپ سے سروے کرا لیں، کیا ان کے 70% ووٹوں میں سے کوئی 1% بھی انہیں چھوڑ گئے؟ ووٹر کبھی فلور کراس کرتا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو جائے. جیسے بے نظیر کی حکومت ناکام ہو گئی تھی، نواز شریف کی ناکام ہو گئی تھی، کرپشن بڑھ گئی تھی. نواز شریف جب گیا ہے، مشرف کا ماشاءاللہ لگا ہے، تو گیلپ کے سروے میں 70% لوگوں نے فوجی انقلاب کی حمایت کی. لوگ نواز شریف سے، مہنگائی سے، لوٹ مار سے، کرپشن سے اتنے تنگ تھے. اور 20% نے صرف مخالفت کی. 20%، یو امیجن اٹ. تو وہ تو بعد میں لوگ مشرف سے بھی تنگ آ گئے کہ وہ پاکستانی کلچر سے ہم آہنگ ہی نہیں تھا وہ، اور انکمبینسی فیکٹر بھی تھا. عمران خان کی مقبولیت ایک مستقل چیز ہے. لیڈر اس کے جیسے بھی ہو، کمپرومائز کیا ہو، یا سیاسی تجربہ نہ ہو، یا بزدل ہوں، یا حالات سازگار نہ ہوں، لیکن جب ووٹر نے اسے نہیں چھوڑا، یہ ایک عارضی چیز ہے. جنگ عارضی طور پہ ہوئی، اس میں پاکستان کی فتح ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے. پاکستان خود کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب رہا. اس کی وجہ سے اگر میں آپ کو جنگ کہانی کا واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ ہوا، اس کی تفصیلات بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا. وہ جو کچھ اخباروں میں لکھا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، عام طور پہ جو تاثر ہے. اسامہ والا واقعہ ہوا تو میں ملنے کے لیے گیا، جنرل صاحب نے ایک دن بلایا تو وہ کہنے لگے گراف بہت گر گیا ہے. میں نے کہا گراف کیا ہوتا ہے؟ گراف کوئی چیز نہیں ہے، گراف ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے. تو ٹیررزم کے خلاف بڑی جنگ ہو رہی تھی اور بتدریج قابو پایا جا رہا تھا. پھر میں نے ایک دن پوچھا گراف کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں نے سروے ہی کرنے چھوڑ دیے، اتنی پاپولیرٹی دوبارہ بحال ہو گئی کیونکہ ٹیررزم ختم ہو رہا تھا بتدریج. یہ کچھ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، کچھ دائمی ہوتی ہیں. عمران خان لوگوں کے دلوں میں جب گھر کر جاتا ہے، کوئی بھی لیڈر جب گھر کر جاتا ہے، قائد اعظم کی کتنی مخالفت کی؟ عمران خان کے مخالف تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. قائد اعظم مخالف تھے ابوالکلام آزاد، عبدالغفار خان جس نے اتنی جیلیں کاٹی تھی، جی ایم سید، وہ فضل الحق، بعض اعتبار سے سہروردی بھی جو تھے متحدہ بنگال کے کی طرف ان کا رجحان ہو گیا تھا. قائد اعظم نے اجازت بھی دے دی، بنا سکتے تو بنا لو. تو جو دائمی حقائق ہیں وہ وقتی حقائق سے چھپ نہیں جاتے. عمران خان کو لوگ مرشد کہتے ہیں، اس کی بے شمار مصور اس کی تصویریں بنا رہے. کسی نے شہباز شریف کی بھی کبھی تصویر بنائی ہے، نواز شریف کی بنائی ہے، مریم نواز کی بنائی ہے، حمزہ کی بنائی ہے. اس وقت فوج کا ساتھ دینا ضروری تھا، ہم سب دے رہے تھے، ہمارا فرض تھا. انڈین آرمی کو تو نہیں ویلکم کر سکتے نا.
یہ ایک عارضی حقیقت ہے. اب کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا, لوگوں پہ سختی کی جائے گی. کیا یہ حقیقت بدل سکتی ہے کہ اس نے 2/3 سیٹیں جیتیں, نشان نہیں تھا, الیکشن کمیشن خلاف تھا, کمپین نہیں چل سکتی تھی, کیمپ نہیں لگ سکتے تھے, امیدوار چھپے پھرتے تھے؟ کبھی تاریخ انسانی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا جب سے آئینی سیاست شروع ہوئی ہے؟ لیڈر جیل میں تھا, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا, ووٹروں کو ڈرایا جا رہا تھا, چودھریوں کو قابو کر لیا گیا تھا. تو عمران خان وہی عمران خان ہے, یہ ووٹر وہی ووٹر ہیں, یہ زمین وہی ہے, یہ آسمان وہی ہے, یہ آبادیاں وہی ہیں, یہ لوگوں کا انداز فکر وہی ہے, کوئی چیز تو بدلی نہیں ہے. اور یہ کارروائیاں ابھی آپ دیکھیں شروع کریں گے, انسان کے افتاد طبع نہیں بدلتی یہ حکومت کا. اور یہی وہی نواز شہباز شریف ہے نا, جس پہ 11 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تو بالکل ثابت تھی, ویسے زیادہ تھی, گواہ موجود تھے, وعدہ گواہ موجود تھے, ڈاکومنٹس موجود تھے. وہ 3 آدمی پراسرار طور پہ فوت کیسے ہو گیا دل کے دورے سے؟ اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی. جس دن اسے چارج شیٹ ہونا تھا ٹھیک اسی دن اس کو میسج ملا کہ جی یہ نہ ان کو لے کے نہ یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں, اور صاحبزادے جو ہیں. اور جنرل باجوہ نے ان سے پوچھا آپ اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ کیا آپ نے؟ ان کے بچوں سے غلطی ہوگی. ان کے بچے جو ہیں وہ یہی کام کرتے, غلطی ہی کرتے ہیں, صحیح کام تو کبھی ان سے ہوا نہیں. تو یہ سب چیزیں لوگ بھولیں گے نہیں. عمران خان اقتدار میں آ جائے اور بلنڈر کرے, غلطیاں کرے, پھر اور بہت دیر تک رہے, پھر انپاپولر ہو سکتا ہے. 6% شرح ترقی تھی بھائی, لوگ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کا کرزمہ ختم نہیں ہوا, اس کے بہت بہادر ہونے کا تاثر ختم نہیں ہوا. یہ جو جشن منا رہے تھے اس میں 70% لوگ تو اسی کے تھے نا, آبادی کے 70% وہی ہیں. بالکل, پی ٹی آئی اور موقع بھی اس نے اختیار کیا. یہ بچگانہ باتیں ہیں, یہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. ہارون صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان صورتحال ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب مودی کے آگے وہ کیا کرے گا؟ اور پاکستان تو ظاہر تیار ہے, لیکن وہ مسلسل جس طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایل او سی کو وائلیٹ کر رہا ہے اور ہم رسپونڈ کریں گے, وہ ماحول تو بنا رہے ہیں دوبارہ. دیکھیے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے, یہ دنیا بدل چکی ہے. ناؤ اٹ از چائنیز ورلڈ آرڈر. دیکھیے بالا تری کس کی ہے؟ چین کی ٹیکنالوجی کی. اس نے کہا, وکٹر ماؤ نے کہا ہے کہ چین کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا پاکستان کو چین کا شکر گزار ہے, حالانکہ انہوں نے ٹیکنالوجی. انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ کوئی یورپ کا پائلٹ بھی S-400 وہ جو ہے ڈیفنس اس کے ہوتے ہوئے داخل ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا اس علاقے میں. پاکستانی پائلٹوں نے کب کی کنٹریبیوشن ہے تو ٹیکنالوجی سپیریئر تھی, لیکن پاکستانی پائلٹ بڑا سپیریئر ہے. اب ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا, اب پاکستان پہ حملہ نہیں ہوگا, اب مودی کی پوزیشن خراب ہوگی, وہ اقتدار سے جا بھی سکتا فوری طور پہ نہ صحیح. اور پارلیمنٹ میں وہاں جو تقریریں ہوئی ہیں بڑی سخت تقریر اس کے خلاف ہوئی ہیں, لوگ جواب یہ اخبار نویس بولیں گے, آپ یاد رکھیں. یہی جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے, میڈیا ایک ایسی مچھلی ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے, کچھ بات کرنی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں. پراوین سوامی تو یہ کہ سواہنی تو یہ کہتا ہے پاکستان کوئی جنگ کبھی ہارا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے 71 تو ایک سچویشن ڈیفرنٹ تھی نا, ایک ڈویژن تو آرمی تھی وہاں پہ, اور وہ لوگ ناراض تھے اس کی وجہ سے. تو پاکستان نہ 48 کی جنگ آ رہا نہ 65 کی آ رہا. اور پاکستان کو ہمیشہ وہ کہتا ہے انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستانی بڑے دلچسپ لوگ ہیں, یہ یہی تاثر دیتے ہیں ہم بڑے غریب ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو بالکل ان کی پرفارمنس ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. اسی کل بھی میں نے کہا تھا اس سولجر کی بالادستی ہمیشہ رہے گی. لوگ یہ نہیں سمجھ رہے, جو لوگ جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور منہ کھل جاتے ہیں. وہ اپنا اختلاف تو ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اس کی پالیسیوں سے, حکومت سے ہے. وہ ساری فوج کے خلاف ہے, جو سیاچن پہ کھڑا ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ تو لوگ تو دل و جان سے ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ رہیں گے. اچھا پھر یہ بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ چینی ٹیکنالوجی کی سپیریئرٹی ثابت ہو گئی مغرب کے مقابلے میں. سینکڑوں برس سے چلی آتی سپیریئرٹی ختم ہو گئی, سینکڑوں برس سے.
اور میرا خیال اب ایران پہ حملہ نہیں ہوگا. میرا یہ بھی خیال ہے کہ اب غزہ سے انخلا بھی آسانی سے نہیں ہو سکے گا. اور چین جو ہے وہ صاف صاف انہوں نے بر وقت دیکھا نا، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو پراوین سوانی تو کب سے کہہ رہا ہے کہ کرنل کی سطح سے تک ایکسپائر ہے پاکستان آرمی کا، اور وہ انہوں نے بر وقت ٹھیک ان کو آپ کو بہترین طیارے دیے، اور آپ کو ظاہر ہے وہ جو سسٹمز ان کے جیم ہوئے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی چینیوں نے کچھ کیا ہو. اور انہوں نے ماؤ نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. اس نے عمران خان نے بلایا سفیروں کو، وزیر اعظم نہیں بنا تھا، ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو افغانستان پہ اس نے کہا پالیسی غلط ہے امریکہ کی، اس کا نتیجہ خراب نکلے گا، جو کہ نکلا. مختلف سفیروں نے مختلف سوالات کی اور رائے دی. ترک سفیر سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا، جو پاکستان کرے وہ ٹھیک ہے. دیکھو چینی بہت آؤٹ آف دی وے گئے ہیں اور انہوں نے پاکستانی قوم کے دل جیت لیے ہیں، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں. ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے پاکستان، ایران، روس، چین، یہ اب ایک نیا بلاک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، بنتا ہے یا نہیں بنتا، ہمارے لوگوں میں خوئے غلامی ہے، اس سے کمتری ہے، لوگوں کے مفادات بھی ہیں. لیکن پاکستان کو مشاہد صاحب تو 10-15 برس سے کہہ رہے تھے، اور 40 برس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایشیا کی صدی ہے. جاپان ہے، انڈیا کی بھی معیشت بہت بڑی ہے، اور چین کی تو معیشت اتنی بڑی ہو گئی، جو لوگ چین گئے ہیں وہ دو کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں. 12 درختوں کی قطاریں مین روڈ پہ، 12 قطاریں درختوں کی، جو موسٹ پولوٹڈ سٹی تھا بیجنگ. شنگھائی میں ہر 1 کلومیٹر پہ ایک پارک ہے، چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے، باہر سے کار ہی نہیں جا سکتی جب تک چیک نہ کرائیں اس کو. انہوں نے دیکھیے یہ ہمارے سامنے 20-30 سال میں ہوا ہے نا. دوسرا، جب قومیں مصیبت میں مبتلا ہوتی ہیں ان کے اندر ایک طاقتور لیڈر کی خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوتی ہے. تو طاقتور لیڈر کون ہے؟ شہباز شریف طاقتور لیڈر ہے، یہی کرتا رہتا ہے ہر وقت. اور نواز شریف اب وہ اشتہار چلا رہے ہیں، قوم کا سرمایہ برباد کر رہے ہیں. اس نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، وہ بھائی کیا تھا، ایٹم بم اس نے بنایا نہیں، اس کو کبھی جانے ہی نہیں دیا وہاں پہ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کلپ اگر پہلے خیال ہوتا ڈھونڈ لیتے، وہ کہتے ہیں پٹاخہ نہیں پھوڑ سکتا یہ. اس نے کیا، اس نے کہا ہم نے اپنی جو فیملی لائف قربان کر کے راتوں کو جاگ جاگ کے بنایا ہے. اور وہ کبھی واقعی میں نے بیان تو نہیں کیا، وہ ناراض نہ ہو جائیں. ڈاکٹر سمر مبارک بند کی بیگم صاحب نے مجھے کہا کہ ہارون صاحب مجھے بھی کچھ کریڈٹ دیں. میں نے کہا آپ کا کیا کریڈٹ ہے؟ اس نے کہا عورتیں کبھی چپ رہ سکتی ہیں؟ میں تمام عرصے میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کسی بات کا. وہ کالج کے پرنسپل بڑی اچھی خاتون. ڈاکٹر سمر مبارک بند بھی بہت معصوم اور سادہ سے آدمی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اتنی سادگی معصومیت ہے کہ بچوں جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں. سادہ بالکل بہت ہی، اور بہت درویش آدمی ہے. تو دیکھیے یہ ایٹم بم بنایا ضیاء الحق نے، بھٹو نے بنیاد رکھی نہ. بھٹو سے کوئی کریڈٹ یہ چھین سکتا ہے بنیاد رکھنے کا بدترین حالات پہ، نہ ضیاء الحق سے بنانے کا کوئی چھین سکتا ہے. تو اس نے کہ دھماکے کی ساری قوم تو اس میں متفق تھی، اور یہ تو ریلیکٹنٹ تھے، اور ان کی ریلیکٹنس دور کی. مطلب لوگوں نے اتنا بڑا ملک میں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، 80% سے زیادہ حمایت تھی. مجھے تو خیر قاضی صاحب نے بتا دیا تھا، انہوں نے کہا میری تو بات ہو گئی ہے، ہو جائے گا. تو دھماکہ کیا نا. اصل بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتا. مودی اس کا دوست ہے، مودی کے خلاف ایک لفظ اس نے کہا، اب بھی کہہ دے. وہ تو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، بھارتی بالادستی کو وہ تسلیم کرتا ہے. وہ اتنا پختہ وعدہ کر چکا ہے، وہ انپاپولرٹی اسے گوارا ہے. اس کی صاحبزادی نے نہیں کہا. شہباز شریف نے مودی کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی، اپنے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا، ادھوری بات کی نا. وہ عمران خان کیا بگاڑیں گے، کیا بچگانا بات ہے. لیکن ہارون صاحب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے یہ چل رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کشیدگی بڑھتی ہے تو عمران خان کو شاید بہت جلدی باہر لانا پڑے کیونکہ وہ حالات ایسے بن جائیں گے. اب آپ کب تک ان کی رہائی؟ تاخیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے جو اللہ کے فیصلے ہیں وہی درست فیصلے ہیں.
جس نے انسانوں کو پیدا کیا وہ انہیں جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ میں تو آپ سے مستقل طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ جیل گیا، اور آپ نے شاید ذکر کیا تھا کہ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ جناب یوسف بھی جیل میں رہے تھے۔ تو جو آدمی جس نے کوئی کارنامہ انجام دینا ہوتا ہے وہ ابتلا سے گزرتا ہے۔ 2 دفعہ ابراہم لنکن کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا سینٹ کا، اور صدر وہ کیسے بنا؟ وہ تو کنونشن سے کہیں 150-200 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا تھا، امیدواروں میں جھگڑا اتنا شدید ہو گیا، انہوں نے کہا اسی کو بنا دو، اور پھر اس کو قتل بھی ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اسی سے استعداد کار بڑھتی ہے، جب آدمی ابتلا سے گزرتا ہے، دکھ جھیلتا ہے، زخم سہتا ہے، اسی سے یہ پارٹی بنے گی، اسی سے یہ قوم بنے گی۔ کون ہے چاروں صوبوں میں کون ہے؟ 8 آؤٹ آف 8 سیٹس 4 جیتی ہیں پی ٹی آئی نے پشتون بیلٹ میں، اور اگر بالکل فیئر الیکشن ہوتے تو 36% ووٹ تھے، 36% ووٹوں سے تو آدھی سیٹیں جیتی جا سکتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ٹیسٹ ہو گئے۔ اچکزئی صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں اور سیریس آدمی ہیں اور بات بھی کرنا جانتے ہیں، ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ لائل ہیں، لیکن ان کو سوری نے بھی ہرا دیا، اور اس دفعہ سالار نے بھی ہلا دیا، سالار کاکڑ نے ہرا دیا۔ لیکن یہ کہ وہ ظرف ہے، ان میں قبائلی آدمی ہیں، قبائلی لوگوں میں بعض خصوصیات ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ انہیں پیشکش کی گئی تھی، وہ ہر ایک کو پیشکش کی، پھر 5ویں نمبر والے کو بنا دیا۔ اگر اس ملک کو متحد رکھنا ہے، اگر اس میں امن قائم کرنا ہے، اگر اس میں یکجہتی پیدا کرنی ہے، عمران خان کو رہا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ نے عدالتیں تباہ کر دیں، آپ نے نئے قوانین بنا دیے، آپ نے پولیس کو ہر آزادی دے دی، کہاں انویسٹمنٹ ہوگی؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ $11 بلین کی جائیدادیں پاکستانی دبئی میں خرید چکے ہیں۔ یو امیجن اٹ کہ $11 بلین اگر یہاں انویسٹ ہو جاتے، 300-400 بلین جائیدادوں میں انویسٹ ہو چکے اگر وہ انڈسٹری میں لگے ہوتے، تو یہ کام کون اگر کچھ کر سکتا ہے عمران خان کر سکتا ہے، موجودہ لیڈروں میں سے تو وہی ہے۔ تو اتنی پاپولیرٹی کبھی ڈائلیوٹ نہیں ہوا کرتی۔ ہارون صاحب 2 چیزیں، ایک تو وہ جو آپ نے ذکر کیا، علامہ راج ناصر عباس صاحب نے جب عمران خان کو یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تھے جیل میں، انہوں نے ایک شخص جو رہا ہو رہا تھا اس کو کہا کہ بادشاہ کو جا کے بتانا کہ قرآن پاک میں، تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ نے کئی سال تک ان کو مزید وہاں پہ رکھا کہ اس کو بھلا دیا۔ ایسی بات کوئی آدمی بھولتا ہے؟ مگر اللہ جس کو بھلانا چاہے، جیسے دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے اگر میں نہ چاہوں تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اسی پہ انہوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ نہ آپ کی رہائی امریکہ کے کہنے پہ ہونی ہے، آپ کی رہائی اللہ کی مدد سے ہونی ہے۔ اور پھر عمران خان نے ایک بار ان کو کہا اپنا بھی لاگ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے اس کی رہائی نہ ہو۔ اس لیے یہ شرک خفی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ نیک نیتی سے پاکستانی کوشش کر رہے تھے، لیکن حادثات ہوتے ہیں، لوگ ایک حد تک لوگوں میں قوت برداشت ہوتی ہے، صبر کا پیالہ ایک دن بھر جاتا ہے، لوگ ایک دن اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ کریں گے کیا؟ مجھے بتائیے نا، انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں بلٹ ٹرین چلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کسان مر گیا، اتنا کسان، مجھے کتنی زندگی جرنلزم میں بیت گئی ہے، 58 سال جون میں ہو جائیں گے، میں نے کبھی کسانوں کو اتنا پریشان حال نہیں دیکھا۔ حالانکہ 11 باری بھی ہو جاتی تھی، بارش بھی ہو جاتی تھی، آندھیاں بھی آ جاتی تھیں، مطلب وہ اب ذاتی بات ہے، پتہ نہیں کرنے کی ہے یا نہیں۔ میں نے جس آدمی کو بٹائی پہ زمین دی تھی 50%، اس کو 80,000 روپے جیب سے دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا، یعنی ٹھیکے کے پیسے تو کیا ملنے تھے، وہ تو بٹائی پہ تھی ویسے۔ وہ بجائے اس کے کہ مجھے 200 من گندم دے، میں نے اس کو 80,000 روپے دیے ہیں۔ مکئی کی فصل تباہ ہو گئی، گنا 50 کلو جو ہے اس کے 40 کلو کے پیسے ملتے ہیں، وہ بر وقت نہیں ملتے۔ چاول کا تو آپ پانی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، چاول کو بہت پانی چاہیے ہوتا ہے، گنے کو بہت پانی چاہیے ہوتا ہے۔ کسان بالکل برباد ہے، دیہات میں بڑی ناراضگی ہے۔ باقی فوج کا ساتھ تو ہم نے دینا ہی دینا تھا۔ ہم انڈین حرم مقبوضہ کشمیر تو نہیں بن سکتے، بھارتی مسلمانوں جیسی صورتحال تو نہیں قبول کر سکتے۔ یہ بتائیں ہارون صاحب کہ یہ جو آج جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا بھی ہے
کہ اربوں روپے کے اشتہارات دے دیے گئے ہیں ٹی وی چینلز کو، تو یہ کیا سوچ کے اشتہارات دیے جاتے ہیں؟ حالانکہ لوگوں میں جو نفرت ہے، آپ جتنے مرضی اشتہارات دے لیں، تو پھر یہ سائیکی کیا ہے؟ یہ خود فریبی کی سائیکی ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ بھائی یہ ٹی وی چینل مجھے بچا لیں گے۔ جس کو بچانا ہوتا ہے اسے بھی اللہ بچاتا ہے، جسے برباد کرنا ہوتا ہے اسے بھی اللہ برباد کرتا ہے۔ جب دلوں سے محبت ہی نکل گئی، کوئی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، تو وہ پی ٹی آئی تو کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں بنا سکی، وہ بیچارہ جیل میں ہے۔ تو اگر اسٹریٹجی اچھی بنائیں تو یہ جو چند مہینوں کی بات ہے، یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، دو تین ہفتے، اس سے زیادہ نہیں یہ فضا رہے گی۔ البتہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر تو دیکھیے نا، اس کے ساتھ دینا پڑے گا۔ تو عمران خان نے بھی ساتھ دیا خوش دلی کے ساتھ۔ بالکل، انہوں نے بڑا کمپریہنسو جو ہے وہ عمران خان نے ٹویٹ کیا۔ اور پھر ایک چیز اور دیکھیں ہارون صاحب، آپ مجھے بتائیے نواز شریف کے فلیٹ آپ کہاں چھپائیں گے؟ نواز شریف کی دولت کہاں چھپائیں گے؟ یہ واقعہ آپ کہاں چھپائیں گے کہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ اس کا سرکاری خرچ نواز شریف کی چپاتے بھی اس کے گھر وہاں سے پکے جاتی ہے۔ اب مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے تو وہ وہاں رہتا ہے، اس کے بیٹی کے گھر میں رہتا ہے۔ 1 روپیہ جو اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتا۔ 3000 کنال زمین انہوں نے لی کہاں سے ہے؟ پٹواریوں کو روک کے، اس میں اوقاف کی زمین شامل ہے۔ تو یہ منی لانڈر اس نے کہا نہیں؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرف ایک سرحد ہے، ہمارا ان کا کلچر ایک ہے؟ قائد اعظم نے تو سارا کیس اسی پہ بلڈ کیا تھا کہ ہماری میوزک مختلف ہے، ہمارا آرکیٹیکچر مختلف ہے، ہمارے ہیرو اور ولن مختلف ہیں، ہماری تہذیب مختلف ہے، تمدن مختلف ہے۔ اوکے، ہندو لیڈر آیا، ہوٹل میں بیٹھے تھے قائد اعظم، تو وزادار آدمی تھے بہت، انہوں نے کہا یہ تشریف لے کھانا، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا دوسری میز پہ بیٹھ جائیں، وہ کھانا سر، اس پہ بھی نہیں مانا۔ تو قائد اعظم نے ویٹر سے کہا، ان میں اس معاملے میں بہت غیر معمولی تحمل تھا، وہ صرف ڈسپلن میں سخت ہے۔ انہوں نے کہا کچھ پھل ان کو پیش کر دیں۔ انہیں شیخ عبداللہ سے کہا تھا کہ پچھتاؤ گے۔ انہوں نے کہا عبداللہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ عبداللہ نے بڑے کلک کے ساتھ لکھا ہے، شیخ عبداللہ نے آتش چنار میں، یہ تمہیں جو لبھا رہے ہیں ایک دن تمہیں اس پہ افسوس ہوگا۔ اور یہ بھی کہا تھا جو لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں اس کی وضاحت کرتی رہیں گی ہمیشہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ ہندو کے ساتھ مل کے ہم نہیں رہ سکتے جو رہ رہے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ سے کہوں، لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا، پاکستان اور انڈیا کی جنگ ایک دن ہو کر رہے گی، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کوئی پیشین گوئی ان کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، یہ بھی ایک دن پوری ہونی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے ان کے امراء کو یعنی لیڈرز کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے تو یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ او بھائی، پاکستان کی ایک بڑی منور تقدیر ہے، اس کو بنایا کن لوگوں نے ہے، اس کے لیے کتنی قربانی دی۔ یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، یہ تو پہلے ہی کنڈیم ہو چکے۔ باقی اللہ تعالیٰ جب کسی کو مہلت دیتا ہے، الطاف حسین کو بڑی مہلت ملی تھی نا، پھر کیا ہوا؟ لوگ کہتے تھے یہ جا ہی نہیں سکتا، میں کہتا تھا بھائی اس طرح کے گروہوں کی عمر 20-25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ مجھے نصرت صاحب نے فون کیا، یار تم پاگل ہیں؟ میں کہا کیا ہوا؟ وہ تم نے اسے کہا دیا بتہ خور قاتل، یہ تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے جی۔ حالانکہ نصرت صاحب خود بڑے بولڈ آدمی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک کی عمر قرآن مجید کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے فنا لکھی ہے۔ یہ نہیں رہیں گے بھائی۔ آپ دیکھیں کیا واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد۔ یہ 2 دن کی جنگ نہیں ہے، 3 دن کی۔ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، آپ کو پتہ ہے، ذمہ دار رپورٹر ہیں۔ بالکل، کابل میں میٹنگ ہوئی ہے، اپنا متقی، پورا کیا نام ہے، عمر خان متقی، اور لوئی ساو یانگ اور پاکستان کے سفیر محمد صادق تھے۔ اس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ پہلگام کے واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ بالکل، اور اس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان، چین اور افغانستان کی 6ٹی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ اس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ چین اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کی زیادہ قریبی اور اقتصادی
ताल्लुकात होंगे। जी सर। इस पर जनाब इत्तफाक राय हो गया कि सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, वहाँ वो सी पैक में शामिल होगा। बिल्कुल। और आपको पता है कि वहाँ खाक की पट्टी से 18-20 किलोमीटर का तो फासला है, सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान दाखिल हो जाएगा। और तजारती मरासम को और इक़्तिसादी मरासम को बेहतर बनाया जाएगा। और बहुत से फैसले हो गए। और मगरब का रास्ता रोका जाएगा कि वो सेंट्रल एशिया पे सर अंदर। मगरब कौन है? अमेरिका ही है ना, बिल्कुल। लीडर तो वही है ना। तो बहुत बड़ी दुनिया बदल गई है पिछले 3 दिन में। देखिए, जो वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि फतह के 100 बाप होते हैं, बाप ना सही तो हलीफ तो होते ही है ना। जी सर। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता हार जाता तो वो एक अकेला ही आदमी है, परवीन सवानी, जो मुद्दतों से ये कह रहा था तुम पागल हो, तुम किसके साथ लड़ना चाहते हो। वो चीनी जो हैं वो, उसने साफ साफ उन्होंने कहा टेलीविजन पे आके कि हम पूरी तरह साथ देंगे पाकिस्तान का। एक ने नहीं, जब भी किसी चीनी को लिया, और तो जाहिर है ज़्यादा को तो नहीं ले सकते थे। तो वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है, ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, इसके बहुत गहरे असरात होंगे। बाकी तारीख़ का एक सबक है। देखिए, ये है जनूबी कोरिया, ये है शुमाली कोरिया। तारीख़ एक, मज़हब एक, रवायात एक, तमद्दन एक, रहन सहन एक। ये जनूबी कोरिया क्यों खुशहाल है? सिविल अदारे मजबूत हैं। ये मैक्सिको है, आधा शहर मैक्सिको में है, आधा अमेरिका में है। वहाँ आमदन कई गुना ज़्यादा है, इसलिए सिविल अदारे, पुलिस, अदलिया, टैक्स कलेक्टर्स, सिविल सर्विस, इनके बगैर तरक्की कभी दुनिया में न हुई है न होगी। ये एक बिल्कुल ही जाली हुकूमत है। और फिर उन्होंने अदालतों को जिस तरह से 26वीं तरमीम की सूरत में, अदालत के बगैर देखो ना, अदालत के बगैर भी कभी कोई मुल्क चला है। और ये जदीद इकानमी कैसे बनेगी? इन्वेस्टमेंट होगी तो बनेगी ना। ज़राअत को जदीद करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को करेंगे। वो टेक्सटाइल में मजदूर नहीं मिलते थे इमरान खान के ज़माने में, उन्होंने कहा जी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते। वो सनतकारों की आदत होती है, देखो खुद बना लो भाई। सियालकोट वालों ने खुद बना लिया ना सब कुछ। तो अपना कोरोना से फाइट किया। इनको इतनी समझ नहीं आ रही, पानी के लिए रो रहे हैं, वो सारा पोठोहार खाली पड़ा हुआ है 70%। बिल्कुल। कहीं ज़राअत नहीं हो रही, किसी गांव में थोड़ी बहुत। पोठोहार के लोगों का मिजाज ही नहीं, छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं। ओ भाई यहाँ जंगल लगाओ, ये बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला, बीज ही फेंक दो। बिल्कुल। ओ अब तो डेजर्ट में दरख्त हो रहे हैं भाई, 10, 20, 50 अरब दरख्त लगाओ और पानी का सिस्टम बनाओ। ये फ्लड इरिगेशन का ज़माना गुजर गया। कुछ सनत के लिए काम हो रहा है, कोई FBR को ठीक करने के लिए हो रहा है, बिल्कुल नहीं सर। कोई पुलिस को ठीक करने के लिए उसका उल्टा ख़राब कर रहे हैं, सही बात है। सिविल सर्विस को ख़राब कर रहे हैं। तो इनको नाकाम होना है, नाकामी इनका मुकद्दर है। देखिए, हम देखें ना तारीख़ी तजुर्बा क्या है, हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते। कब कहा था मार्गरेट थीचर ने 80s में कि नेशनलाइजेशन को ख़त्म किए बगैर अब कोई मुल्क ज़िंदा नहीं रह सकता। और एक और बात भी कही थी, छोटे मुल्कों के दिफा का, मास्को में खड़े होकर कहा था, छोटे मुल्कों के पास दिफा का सिर्फ एक तरीका है कि एटम बम बनाए। उस वक्त पाकिस्तान ने भी ऐलान नहीं किया था, ऐलान तो बाद में किया। तो ना ये निजकारी कर सकते हैं, ना ये FBR को ठीक कर सकते हैं, ना सिविल सर्विस को ठीक कर सकते हैं, ना पुलिस को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने तो सारे इदारों को करप्ट किया है, सारे इदारों को करप्ट किया, मीडिया को करप्ट किया, मीडिया को करप्ट किया, अदलिया के साथ जो किया वो बहुत ही तकलीफ दे है। अदलिया में जज नाम की कोई चीज़। अब देखिए, अब एक है एक्सेप्शन, जैसे वो जस्टिस आयशा ने बिल्कुल अपना ख़त लिख दिया, अकील अब्बासी साहब हैं, अकील अब्बासी साहब ने, और भी हैं। लेकिन बैसीत मजमूई ने तो अदलिया का वजूद ही ख़त्म कर दिया ना। बिल्कुल। हमारी अदलिया कैसी होती थी उसमें, स्पेन में उसने कहा, अब्दुर्रहमान दाखिल का पोता था मेरा ख्याल है, उसने कहा कि जायदाद का झगड़ा है तो बादशाह सलाम से को क्या अदालत में है। तो उसके चचा ने कहा अब नौबत यहाँ तक आ गई कि अदालत में तलब किया जाएगा। तो बादशाह ने कहा बात ठीक है ना, उन्होंने कहा दस्तखत तो किए हैं आपने। उसने कहा तुम्हें पता नहीं कानून क्या है, इन पर्सन पेश होना पड़ता है।
وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کو بلایا عدالت میں، اور وہ قاضی نے کہا کہ ابو الحسن، یا حضرت عمر نے کہا ابو الحسن آپ کھڑے ہو جائیں، مطلب گواہی دینے کے لیے۔ ان کے چہرے پر تکبر کے آثار نمودار ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ میں اتنا ضبط و تحمل ہے، رسول اللہ بچپن سے ان کے ساتھ تھے، ایسے عالی شان آدمی، فقر کا ایک نمونہ، تو علم کا ایک سمندر۔ تو انہوں نے بعد میں کہا کہ ابو الحسن آپ ناراض کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا آپ کو مجھے علی کہنا چاہیے تھا۔ ابو الحسن تکریم کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، یہ ذرا انہوں نے کہا میرا وہ حسن گواہ ہیں، اور مالک بن اشتر جو ان کے غلام تھے، جن کو گورنر لگا دیا تھا، جن کا مشہور خط ہے، انہوں کے غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، بیٹے کے بھی قابل۔ وہ یہودی سے وہ ذرا برآمد ہوئی تھی، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، گواہی کوئی نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر عدالت میں پیش ہوئے، 4 شرابیوں کو پکڑ کے لے گئے، 4 ہی تھے میرے خیال میں۔ انہوں شرابیوں نے کہا جناب ان سے یہ تو پوچھیں انہوں نے ہماری دیوار کیسے پھلانگی ہے؟ انہوں نے کہا بتائیے جناب، وہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ یہ بھائی یہ عدالتیں تھیں تو 2 سپر پاورز کو شکست دے دی تھی نا، چرچل نے بھی یہی کہا تھا نا، عدالت ہے معاشرے کا آخری لنگر، اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور اب تو جو آپ نے ایک واقعہ سنایا اسلامی تاریخ کا، بڑا شاندار واقعہ، اب تو جو چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سال میں، فورس بن گئی نا۔ یہ تو بہت ہی، آپ جب دیکھیں نا، تھانے دار اگر میں جا رہا ہوں، میری جیب میں ایک پڑیا ڈال دے ہیروئن کی، مجھے گرفتار کر لے، تو کون مجھے انصاف دے گا جی؟ مجھے بتائیے۔ بالکل، یہاں تو جج کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا بھی نام نامے میں ڈال سکتے ہیں۔ نہیں، ان کا نام کیا ڈال سکتے ہیں؟ ججوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ہیں، یہ لوگ سب بھول جائیں گے۔ بالکل نہیں بھولیں گے۔ ہزاروں آدمی بے گناہ گرفتار ہوئے ہیں، فوجی عدالتوں کو اختیار دے دیا گیا۔ فوجی عدالت کیسے ہو گئی؟ وہ جو ہولی اوکس نے کہا تھا کہ ایک سیکولر جو ہے، جو خدا کو مانتا ہے، وہ سیکولر نہیں ہو سکتا۔ جہاں سمندر ہو وہاں خشکی نہیں ہوتی، جہاں خشکی ہو وہاں سمندر نہیں ہوتا۔ بھائی فوجی عدالت اگر عدالت ہے تو پھر ان عدالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے نا، وہ ہے جی جو گیا گزرا آدمی، وہ بادہ نوشی کے بعد افیون بھی پیتا تھا، جہانگیر، تو وہ نور جہاں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی تو ایک آدمی مر گیا اتفاق سے، وہ مشق کر رہی تھی، اس کو جا لگا۔ اب عدالت جناب قائم کی گئی، عدل جہانگیری اسی لیے کہتے ہیں، ایک پہلو تو اس کا اچھا تھا نا، وہ جناب اپنا بس قاضی نے کہا جی بس اگر انصاف کرنا ہے تو بس سزائے موت ہے۔ تو وہ ورثہ جو ہیں انہوں نے خیر اس کو معاف کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جہانگیر کے۔ وہ فارسی کا جملہ تو مجھے یاد نہیں رہا، اس نے کہا تمہارے بغیر میں کیا کرتا، اسے محبت تو اس کو بہت تھی۔ وہ بے شمار واقعات ہیں مسلم ہسٹری میں اس طرح کے۔ وہ صلاح الدین ایوبی سے اس نے کہا، حبشی غلام نے یہ مہر لگائی ہیں اس پہ، اب وہ جنگ ہو رہی ہے، کتنی خوفناک جنگ ہے، صحت اس کی ٹھیک نہیں ہے صلاح الدین کی۔ لوگوں نے کہا تم امیر المومنین سے، امیر سے کس طرح بات کرتے ہو، سلطان سے کس طرح بات کرتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس نے اپنے اونچے قد کا فائدہ اٹھایا اور اس نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں دوات کہاں ہے، وہ صحیح کہاں، اس نے کہا اس نے دیکھ لیا۔ چھوڑو یہ کوئی بات ہے؟ ہاں جی، لوگوں میں بیٹھتا تھا، مسجد میں جھاڑو دیتا تھا۔ یہ ہمارے اوپر کالے انگریز مسلط ہو گئے، بھورے براؤن ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ہم ان کی رعایا بن جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا نہیں کیا کیا کہ جب پتہ نہیں جناب عمر بن العاص سے کہا تھا یا جناب امیر معاویہ سے، حضرت عمر نے، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے؟ وہ بیٹے نے ان کے نے مارا، وہ مکہ میں جمع کرتے سب کو حج کے موقع پہ، کہا اس کو مارو، اتنا مارو۔ گورنر کے بیٹے نے کسی کو مارا تھا جتنا تمہیں مارا تھا، پھر کہا یہ گورنر کو بھی ایک ہاتھ مار دو، اس کو پتہ چلے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب ابوبکر نے کیا کہا تھا پہلے خطبے میں، جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے لیے کمزور ہے، جب تک اس نے جو حق چھینا میں نہ دلا دوں، اور جو کمزور ہے وہ میرے لیے طاقتور ہے۔
او یار یہ تو کل کی بات ہے محمد، اس نے درانی نے کہا، آئی جی نے، کہ جو غریب آدمی ہے وہ وی آئی پی ہے. بالکل. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. KPK میں کیسا امن ہوا وہ؟ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا، پختونخوا کا رہنے والا تھا، کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا سر گاؤں جاتے تھے 450 روپے دیتے تھے، خیر آباد کے پل سے شروع ہو جاتا تھا کام اور آگے تک، اب 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا. پٹوار کے تو 3 مہینے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا. مجھ سے تو جب خان صاحب نے گلہ کیا کہ تمہیں مجھ پہ بہت غصہ تھا، بڑی تنقید کرتے تھے، میں نے یہی کہا تھا کہ جو کام آپ نے ٹھیک کیے پٹوار کے یا کوئی اور یا پولیس کے، یہ تو اس کی تو میں نے تعریف ہی کی تھی نا. میں تو عثمان بزدار کی مخالفت کی تھی. آپ سمجھ گئے ہیں، اب دکھ جھیلے ہیں تو دکھ جھیل کے ہی آدمی سیکھتا ہے. اب امید ہے انشاءاللہ بہتر حکومت کریں گے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ قدرت جب کوئی فیصلہ کر چکتی ہے تو وہ نافذ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے. بس ابھی DGSPR کی پریس کانفرنس بھی شروع ہونے لگی ہے تو اختتام کرتے ہیں. آج PTI نے بڑا زبردست پاور شو کیا پورے ملک میں، 100 سے زیادہ ریلی نکالی، اور خاص طور پہ جو سب سے میرے لیے حیران کن تھا، چودھری الیاس NA62 جو منحرف ہوئے، ان کے حلقے میں بڑی سختی ہے کہ وہاں کوئی ان کے خلاف نہیں نکل سکتا، کیونکہ ظاہر ہے منحرف ہوئے نون لیگ کے ساتھ ہیں، اس نظام کے ساتھ ہیں. وہاں پہ منڈی بہودین سے جا کے جو میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل صاحب ہیں اور عرفان بٹ صاحب اور عمر دراز صاحب، ان لوگوں نے لیڈ کیا اور بڑا جوش و خروش تھا، کوئی خوف نہیں تھا لوگوں کے اندر ان کے حلقے میں، اور بہت زبردست انہوں نے ریلی کی. علی جاز بٹر سمیت پورے پاکستان میں یا پھر سندھ کے اندر بہت بڑی بڑی ریلیز کی تحریک انصاف نے، اور بتایا سوشل میڈیا پہ بھی PTI نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا، سوشل میڈیا پہ بھی PTI نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. نون لیگ کا سوشل میڈیا کہیں نظر نہیں آتا. سڑکوں کے اوپر بھی آج میاں نواز شریف جاتے نا، کرتے لیڈ یوم تشکر کی ریلیوں کو، لیکن ایسا نہیں ہے. تو PTI نے گراؤنڈ پہ بھی اپنی جو ایک پاور ہے وہ دکھائی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دکھائی ہے. عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے مودی کے خلاف ٹویٹ کیا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے. اس سے یہی لگتا ہے کہ اگر ہمارے ادارے ان چیزوں کو میرٹ پر دیکھیں گے تو ان کو ایک بار پھر اس چیز کا احساس اور ادراک ہوگا کہ پاکستان کا مقدمہ عمران خان ہی لڑ سکتا ہے. پاکستان کا مقدمہ پاکستان کے لوگ لڑ سکتے ہیں، اور انہوں نے لڑا کیونکہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور اگر میرٹ پہ یہ بات سوچی گئی تو پھر عمران خان کی جلد رہائی کے چانسز جو ہیں وہ موجود ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی ان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.